جی نہیں، شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہی معتبر اہل علم کی تصریحات کے مطابق یہ روزے ایک ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ دنوں میں بھی۔ اصل مقصود یہ ہے کہ رمضان کے بعد شوال میں 6 دن نفلی روزے رکھ لیے جائیں، کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے ان کے ساتھ ملا لے، اسے پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ شوال کے روزوں کا اصل حکم کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے فرض نہیں بلکہ مستحب اور باعث اجر عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے نہ رکھنے پر گناہ نہیں ہوتا، لیکن رکھنے والے کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسلامک فتووں کے معتبر مصادر میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ مستحبہ ہے، واجب نہیں۔ ان روزوں کی فضیلت رسول اللہ کی اس حدیث سے ثابت ہے جس میں شوال کے 6 روزوں کو رمضان کے ساتھ ملا کر رکھنے والے کے لیے پورے سال کے روزوں جیسا اجر بتایا گیا ہے۔ یہ اجر اس اصول کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، اس لیے رمضان کے 30 دن اور شوال کے 6 دن مل کر مجموعی اجر بہت بڑا بن جاتا ہے۔ کا ان 6 روزوں کو مسلسل رکھنا شرط ہے نہیں۔ معروف فتووں کے مطابق شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا شرط نہیں، اب چاہیں تو یہ روزے یک کے بعد دیگرے رکھیں اور چاہیں تو پورے مہینے میں الگ الگ دنوں میں رکھ لیں۔ مثال کے طور پر 2 دن کے وقفے سے پیر جمعرات کے دنوں میں عامدز کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے۔ آودار الفتاق مصر اور اسلام ویب دونوں نے واضح لکھا ہے کہ ان روزوں کو مسلسل رکھنا لازم نہ۔ موقع دار الفتاق علم سرباز اہل علم نے شروع شوال میں جلدی کرنے کو بہتر کہا ہے، یعنی عید کے بعد دوسرے دن سے روزے شروع کر دیے جائیں، لیکن یہ بھی فضیلت اور اولویت کے باب سے ہے، شرط کے باب سے نہیں۔ اسلام ویب اور اسلامی سوال و جواب کی تصریحات کے مطابق ان روزوں کو مہینے کے شروع میں رکھنا بہتر ہے، مگر مہینے کے درمیان آخر میں رکھنا بھی درست ہے۔ مسلسل اور الگ الگ رکھنے میں کیا فرق ہے؟ مسلسل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 دن ایک دوسرے کے فوراً بعد رکھے جائیں، جیسے عید کے بعد 6 دن مسلسل روزہ رکھا جائے۔ الگ الگ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کو مہینے میں پھیلا دیا جائے، مثلاً 2 دن ایک ہفتے میں، 2 دن دوسرے ہفتے میں اور 2 دن آخر میں۔ شرعی حکم کے لحاظ سے دونوں صورتیں جائز ہیں اور ثواب کی امید دونوں میں ہے، بشرطے کہ شوال کے اندر 6 روزے پورے ہو جائیں۔ اس مسئلے میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں شوال کے 6 دن کا ذکر آیا ہے، مسلسل 6 دن کا نہیں۔ اسی لیے اہل علم نے اس سے استدلال کیا کہ اصل مطلوب شوال کے اندر 6 روزے پورے کرنا ہے، نہ کہ لازم نہ لگاتار روزے رکھنا۔ کیا عید کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اسی لیے شوال کے روزے عید کے دن سے شروع نہیں ہوتے بلکہ عید کے اگلے دن سے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ معتبر فتووں میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو کیا کریں؟ اس مسئلے میں فقہی تفصیل موجود ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک شوال کے روزوں کی فضیلت اسی وقت مکمل طور پر ملتی ہے جب رمضان کے فرض روزے اور اگر کوئی قضا باقی ہو تو وہ بھی پہلے پورے کر لیے جائے۔ اسلام سوال و جواب میں اس موقف کی وضاحت موجود ہے کہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد ہی شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ دوسری طرف بعض فقہی آراء میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مخصوص حالات میں قضا اور شوال کے روزوں کے بارے میں رخصت جمان نیت کی گنجائش زیر بحث آتی ہے۔ مثال کے طور پر دار الفتاق مصر نے شافیہ کے بعض اقوال نقل کیے ہیں جن میں نیتوں کے جمع کرنے کی صورت پر کلام کیا گیا ہے، تاہم عام اور محفوظ عمل یہ ہے کہ پہلے قضا روزے پورے کیے جائیں پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تاکہ اختلاف سے بچا جا سکے۔ موقع دار الفتاق علمسر مسلسل نہ رکھنے کی عملی حکمت شریعت میں نفل عبادت کو آسان رکھا گیا ہے تاکہ بندہ اسے ترک نہ کرے۔ اگر کسی کے لیے ایک ساتھ 6 روزے رکھنا مشکل ہو تو وہ مہینے میں مختلف دن منتخب کر سکتا ہے، اس سے عبادت میں سہولت رہتی ہے اور انسان شوال کے اندر اس نیکی سے محروم بھی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ معتبر فتووں میں الگ الگ روزے رکھنے کی اجازت صاف الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ موقع دار الفتاق علمسر اس کی ایک عملی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص پیر اور جمعرات کو روزہ
رکھے آمدز میں روزہ رکھے ہفتے میں 2 دن رکھ کر 6 دن پورے کر لے چونکہ اصل شرط شوال کے اندر 6 دن پورے کرنا ہے، اس لیے یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ موقع دار الفتاق علمسر ان روزوں کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ حدیث نبوی میں شوال کے 6 روزوں کو بہت بڑے اجر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اہل علم نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ رمضان کے فرض روزے اور شوال کے نفلی روزے مل کر بندے کے لیے سال بھر کے روزوں جیسا ثواب بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ نے اسے بہت عظیم سنت اور بڑی فضیلت والی عبادت قرار دیا ہے۔ اس فضیلت میں ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان کے فرض روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، نفلی روزے اس کی تلافی کا ذریعہ بن سکتے۔ اسلامک فتوں میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ نفل روزے فرض عبادت کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنتے۔ عوام غلط فہمیاں باز لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر شوال کے روزے لگاتار نہ رکھے جائیں تو وہ شمار نہیں ہوں گے، یہ بات درست نہیں۔ معتبر فتوں کے مطابق الگ الگ دنوں میں رکھے گئے روزے بھی شوال کے 6 روزوں میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی غلط فہمی ہے کہ عید کے فوراً بعد 6 دن مسلسل روزہ رکھنا ہی واحد درست طریقہ ہے۔ شریعت نے اس عبادت کو وسعت کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ شوال کے روزے نہ رکھے جائیں تو کوئی نقصان نہیں، اگرچہ یہ فرض نہیں مگر فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے اہل ایمان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ روزے ضرور رکھیں۔ آسان اور بہترین طریقہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عید کے بعد فرصت ملتے ہی ان روزوں کی نیت کر لی جائے۔ اگر کسی کے لیے مسلسل 6 دن رکھنا آسان ہے تو وہ مسلسل رکھ اگر آسان نہ ہو تو مہینے میں کسی بھی مناسب وقت پر یہ 6 روزے مکمل کر لیا۔ البتہ کوشش یہ ہو کہ شوال نکلنے سے پہلے یہ روزے پورے ہو جائیں، کیونکہ مہینے کے اندر ہی اس عبادت کا موقع ہے۔ اگر رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو احتیاط یہی ہے کہ پہلے وہ ادا کیے جائیں، پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تاکہ اس نفلی عبادت کی اصل فضیلت بھی حاصل ہو اور فرض کی ادائیگی میں کوئی تاخیر بھی نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب اور بہت فضیلت والا عمل ہے، لیکن انہیں مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔ آپ انہیں مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، البتہ عید کے دوسرے دن سے شوال کے روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ اگر قضا روزے باقی ہوں تو بہتر اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ پہلے قضا پوری کی جائے پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ خوبصورت اسلامی مضمون بھی تیار کر سکتا ہوں۔ کیا شوال کے روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے؟ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہے۔ بہت سے مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے یا انہیں شوال کے مہینے میں الگ الگ دنوں میں بھی رکھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ عبادت کے صحیح طریقے کو سمجھنا بندے کے لیے اطمینان، آسانی اور اجر میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ مختصر اور واضح جواب یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، انہیں شوال کے مہینے کے اندر کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص انہیں مسلسل رکھ لے تو یہ بھی درست ہے اور بعض حالات میں آسان بھی ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شوال میں 6 روزے رکھ لیے جائیں، ترتیب تسلسل شرط نہیں ہے۔ شوال کے روزوں کی اصل فضیلت نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اس سے پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ یہ ایک عظیم بشارت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے ایک نفلی عبادت ہے، مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اسی لیے اہل علم نے اسے بہت مستحب اور فضیلت والی عبادت قرار دیا ہے۔ اس فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ رمضان کے 30 دن اور شوال کے 6 دن مل کر گویا 35 دن کے روزے بنتے ہیں، اور نیکی کے 10 گنا اجر کے اعتبار سے یہ پورے سال کے روزوں کے برابر شمار ہو سکتے۔ آواز وجہ سے ان روزوں کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ کیا تسلسل شرط ہے؟ نہیں، تسلسل شرط نہیں ہے۔ شوال کے 6 روزے ایک ہی ترتیب میں لگاتار رکھنا لازم نہیں۔ اگر کوئی شخص عید کے فوراً بعد 6 دن مسلسل روزے رکھ لے تو اس کی عبادت درست ہے۔ اگر کوئی وقفہ دے کر مثلاً 2 دن رکھے پھر کچھ دن چھوڑ دے پھر باقی روزے رکھے تب بھی درست ہے۔ اگر کوئی پورے مہینے میں اپنی سہولت کے مطابق الگ الگ دن رکھے تب بھی یہ سنت و مستحب عمل ادا ہو جائے گا۔ جمہور اہل علم کے نزدیک شوال کے روزوں میں مسلسل ہونا شرط نہیں، اصل مقصد 6 دنوں کے روزے پورے کرنا ہے۔ شوال کا مہینہ چونکہ محدود ہے
اس لیے اس میں کبھی سفر بیماری گھریلو مصروفیات دیگر عذر آ سکتے ہیں شریعت نے اس میں آسانی رکھی ہے اس لیے بندے کو تنگی میں نہیں ڈالا گیا حدیث سے کیا سمجھ آتا ہے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اس عبارت میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ روزے مسلسل ہوں اگر تسلسل مقصود ہوتا تو وضاحت سے ذکر کیا جاتا اس لیے علماء نے فرمایا کہ نس میں تسلسل کی شرط موجود نہیں اس لیے یہ لازم نہیں ہو سکتا دین اسلام سہولت اور آسانی کا دین ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا اسی اصول کے مطابق نفلی عبادات میں بندے کو گنجائش دی گئی ہے شوال کے روزے بھی اسی دائرے میں آتے ہیں بہتر طریقہ کیا ہے اگرچہ مسلسل روزے رکھنا ضروری نہیں لیکن بعض اوقات مسلسل رکھنا بہتر اور آسان بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص عید کے بعد ہی اپنے آپ کو روزوں کے معمول میں رکھنا چاہے کسی کو ڈر ہو کہ شوال کے آخر تک مصروفیات بڑھ جائیں گی کوئی شخص ایک ہی دفعہ عبادت مکمل کرنا چاہے تاکہ بھول نہ جائے کسی کے لیے طبیعت کے لحاظ سے مسلسل روزے رکھنا آسان ہو ان صورتوں میں مسلسل روزے رکھنا اچھا ہے لیکن پھر بھی لازم نہیں جو آسان ہو وہی اختیار کیا جا سکتا ہے الگ الگ روزے رکھنے کا حکم شوال کے روزے الگ الگ رکھنا بالکل درست ہے مثلاً 2 شوال 5 شوال 8 شوال 12 شوال 20 شوال 28 شوال ہر جمعرات اور اتوار کو درمیان کے دنوں میں آما کے آخر میں یہ سب صورتیں جائز ہیں بشرطے کے شوال کے اندر 6 روزے پورے ہو جائیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے عبادت کے راستے کھلے رکھے ہیں تاکہ بندہ اپنی حالت صحت اور وقت کے مطابق عمل کر سکے عید کے فوراً بعد روزے رکھنا ضروری ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ شوال کے روزے فوراً عید کے اگلے دن سے شروع کیے جائیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد فوراً روزے شروع نہ کیے جائیں تو فضیلت ختم ہو جاتی ہے یہ درست نہیں شوال پورا مہینہ ہے اس میں کسی بھی وقت 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں سوائے عید کے دن کے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے یعنی 2 شوال سے شروع کرنا لازم نہیں 10 شوال کے بعد بھی شروع کیے جا سکتے ہیں 20 شوال میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اصل شرط یہ ہے کہ شوال نکلنے سے پہلے 6 روزے ادا ہو جائیں اگر عذر ہو تو کیا کریں اگر کسی شخص پر قضا روزے باقی ہوں بیماری ہو سفر ہو یا دوسرے شرعی و حقیقی عذر ہوں تو اس کے لیے بھی آسانی ہے بعض اہل علم کے نزدیک پہلے رمضان کے قضا روزے پورے کرنا زیادہ اہم ہے پھر شوال کے روزے رکھے جاباز کے نزدیک شوال کے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی حالت کے مطابق عالم دین سے رہنمائی لیتا عام اصول یہی ہے کہ نفلی عبادت میں وسعت ہے اور شریعت تنگی نہیں چاہتی اگر کسی کی شوال میں 6 روزے پوری طرح نہ ہو سکیں تو وہ محروم نہیں ہوتا البتہ اس فضیلت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ شوال ختم ہونے سے پہلے یہ روزے مکمل کر لیے جائیں خواتین کے لیے آسانی خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے اگر حیض نفاس گھریلو عذر کی وجہ سے شوال میں مسلسل روزے رکھنا ممکن نہ ہو تو وہ الگ الگ دنوں میں رکھ سکتی ہیں اگر شوال میں ہر وقت مناسب نہ ہو تو دنوں کی تقسیم کر کے روزے رکھنا بھی درست ہے شریعت نے خواتین کو بھی عبادت میں عزت اور سہولت دی ہے کیا نیت مسلسل روزوں کی ہونی چاہیے نیت میں مسلسل کی شرط ناؤبس یہ نیت ہو کہ یہ شوال کے 6 روزے ہیں اگر آدمی ایک روزے کی نیت کرے پھر اگلے دن دوبارہ شوال کے روزے کی نیت کرے تب بھی درست ہے ہر روزہ اپنی مستقل نیت کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے نیت دل کا ارادہ ہے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں اگرچہ بعض لوگ سہولت کے لیے زبان سے بھی کہہ لیتے ہیں مسلسل رکھنے کے چند فائدے اگرچہ شرط نہیں مگر مسلسل رکھنے کے بعض فائدے ضرور ہیں ایک انسان عبادت کے تسلسل میں رہتا ہے 2 روزے چھوٹنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے 3 رمضان کے بعد نفس کی تربیت جاری رہتی ہے 4 دل میں عبادت کا ذوق باقی رہتا ہے 5 وقت کے لحاظ سے بھی آسانی ہو سکتی ہے لیکن ان فائدوں کا مطلب یہ نہیں کہ تسلسل فرض ہے فائدہ الگ چیز ہے اور شرط الگ عوام میں پائی جانے والی غلط فہمیاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر شوال کے روزے عید کے فوراً بعد مسلسل نہ رکھے جائیں تو ان کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا یہ روزے ادا ہی نہیں ہوتے یہ درست نہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف پیر اور جمعرات کو رکھے جا سکتے ہیں یا صرف مہینے کے شروع میں رکھے جا سکتے ہیں یہ سب غلط فہمیاں ہیں درست بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے مہینے کے کسی بھی حصے میں رکھے جا سکتے ہیں نہ ان کے لیے مخصوص دن مقرر ہیں اور نہ تسلسل شرط ہے البتہ اصل توجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ روزے چھوڑے نہ جائیں
رمضان کے بعد شوال کے روزوں کا روحانی فائدہ رمضان میں بندہ عبادت تقو تلاوت صبر اور دعا کے ماحول میں ہوتا ہے شوال کے 6 روزے رمضان کی روحانی کیفیت کو جاری رکھنے کا ذریعہ ہے گویا رمضان کے بے ادبی بندہ اللہ کی بندگی سے مکمل طور پر غافل نہیں ہوتا یہ 6 روزے اس بات کی علامت ہیں کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک تربیتی دور تھا جس کے اثرات بعد کے مہینوں میں بھی باقی رہنے چاہیے اگر بندہ رمضان کے بعد یکدم عبادت چھوڑ دے تو یہ کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ شوال میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے کیا ہر سال شوال کے روزے رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، ہر سال ان کی کوشش کرنا بہتر ہے کیونکہ یہ مستقل فضیلت والی عبادت ہے جس طرح انسان رمضان ہر سال پاتا ہے اسی طرح شوال کے 6 روزے بھی ایک خوبصورت سنت ہیں ان سے بندے کے اعمال میں برکت آتی ہے اور وہ عبادت کے دائرے میں قائم رہتا ہی فقاؤ خلاصہ مختصر فقہی خلاصہ یہ ہے شوال کے 6 روزے مستحب آوان کا رکھنا بہت فضیلت والا عمل ہے ان کے لیے تسلسل شرط نہیں پورے شوال میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے الگ الگ مسلسل دونوں صورتیں درست ہیں اصل مقصود 6 روزے پورے کرنا ہے چند عملی مشورے اگر کوئی شخص یہ روزے آسانی سے ادا کرنا چاہے تو بہتر ہے کہ شوال کے آغاز ہی میں اپنا ایک چھوٹا سا پلان بنا لے مثلاً ہفتے کے 2 دن منتخب کر لے پورے مہینے میں مناسب دن رکھ لے اس سے روزے بھولنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ساتھ ہی بہتر ہے کہ گھر والوں کو بھی اس نیت کا علم ہو تاکہ ماحول بن سکے جو لوگ رمضان کے فوراً بعد تھکن محسوس کرتے ہیں وہ آرام کر کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں شریعت نے عبادت کو سہل بنایا ہے مشقت نہیں نتیجہ آخر میں بات بالکل واضح ہے کہ شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے یہ روزے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں تسلسل نہ فرض ہے نہ شرط ہاں اگر کوئی مسلسل رکھ لے تو یہ بھی درست اور اچھا ہے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور رمضان کے بعد بھی عبادت کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عظیم سنت کو معمول بنائے اپنی سہولت کے مطابق روزے پورے کرے اور اس مبارک عمل کے ذریعے اپنے رب کے قرب میں اضافہ حاصل کرے شوال کے 6 روزے بظاہر صرف 6 دن ہیں مگر ان کا اجر بہت بڑا ہے یہ 6 دن بندے کی ساری سالانہ روحانی زندگی کو مضبوط کر سکتے ہیں اس لیے انہیں غنیمت جاننا چاہیے ان میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں نیت اخلاص اور عمل کی قبولیت اصل چیز ہے نہ کہ محض سختی اور مشقت اگر آپ چاہیں میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ خطبہ/بیان کے لیے مختصر نکات بھی اردو میں تیار کر دوں کیا شوال کے روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے؟ نہیں شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا شرط نہیں ہے مستند اہل علم اور فتو کے مطابق اگر کوئی مسلمان یہ 6 روزے الگ الگ رکھے مسلسل رکھے دونوں صورتیں درست ہیں اصل مقصود شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھنا ہے نہ کہ ان کو ایک خاص ترتیب لگاتار دنوں تک محدود کرنا نبی کریم سے یہ فضیلت ثابت ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے 6 روزے بھی رکھے اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ بعض عبادات میں ترتیب تسلسل کی پابندی ہوتی ہے لیکن شوال کے 6 روزوں کے بارے میں ایسا نہیں ہی متبر فتوں میں صاف لکھا گیا ہے کہ ان روزوں کو مسلسل رکھنا ضروری نہیں خواہ آپ انہیں مہینے کے شروع میں رکھیں درمیان میں رکھیں آخر میں اور چاہیں تو دو ایک دن کے فاصلے سے بھی رکھ سکتے آواس مسئلے کی اصل بنیاد ایک مشہور حدیث ہے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہمیشہ روزے رکھے ہوں یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور اسی سے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے حدیث کے الفاظ میں 6 روزے شوال کے کا ذکر ہے مگر ان کو مسلسل رکھنے کی کوئی سری شرط نہیں آئی اسی وجہ سے اہل علم نے اسے وسعت والا حکم قرار دیا ہے امام نووی کا قول بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ شوال کے 6 روزے اگر مسلسل رکھے جائیں تو بہتر ہے لیکن اگر الگ الگ رکھے جائیں تو بھی جائز ہیں اسلام کی بہت سی نفلی عبادات میں آسانی اور گنجائش رکھی گئی ہے تاکہ بندہ اپنی سہولت صحت اور حالات کے مطابق نیکی کر سکیاس اصول کے تحت شوال کے روزوں میں بھی وسعت دی گئی ہے بہتر طریقہ کیا ہے
اگرچہ مسلسل رکھنا شرط نہیں، پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ الفات کے فوراً بعد یہ روزے شروع کر دینا بہتر ہے، کیونکہ نیکی میں جلدی کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ بعض فتووں میں یہ بھی آیا ہے کہ شوال کے آغاز میں روزے رکھنا زیادہ افضل ہے، لیکن یہ افضلیت ہے لازم نہیں، یعنی جو شخص کام، سفر، کمزوری یا دیگر عذر کی وجہ سے فوراً شروع نہ کر سکے وہ مہینے کے دوسرے حصے میں بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے اور ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے شوال کے 6 روزوں کا آغاز عید کے دن نہیں بلکہ اس کے بعد کیا جائے گا۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے دن سے روزے شروع کرنا درست ہے، کیونکہ ممانعت صرف عید کے دن کی ہی، لہذا شوال کا پہلا روزہ عید کے بعد ہی ہوگا۔ اب ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شوال کے روزے پہلے رکھے جائیں یا رمضان کے قضا روزے؟ اس بارے میں معتبر فتووں میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی پر رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ قضا پوری کرے پھر شوال کے 6 روزے رکھے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حدیث میں وہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزوں کا ذکر ہے، اور جو شخص ابھی قضا روزوں کی وجہ سے رمضان کے پورے روزے نہیں رکھ سکا وہ اس فضیلت کے کامل مفہوم میں نہیں آتا۔ البتہ اس مسئلے میں بعض فتووں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی کے لیے شوال میں قضا روزے پورے کرنا ممکن نہ ہو تو وہ بعد میں بھی شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے، اور بعض اہل علم نے شوال کے روزوں اور قضا کے روزوں کی نیت کے جمع کرنے کی بھی گنجائش بیان کی ہے، خصوصاً شافعی فقہ میں اس معاملے میں رائے کا فرق موجود ہے۔ اس لیے جس شخص پر قضا روزے ہوں وہ اپنے علاقے کے قابل اعتماد مفتی سے رہنمائی لے تو زیادہ بہتر ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی اصل حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے اس بات کی علامت ہیں کہ بندہ عبادت سے اکتایا نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اطاعت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جیسے فرض نمازوں کے بعد سنتیں ان کی کمی کو پورا کرتی ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد شوال کے روزے بھی بندے کے عمل میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ اس سے یہ امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ رمضان کی عبادت قبول ہوئی اور اس کا اثر بندے کی زندگی پر قائم رہا۔ الفاق اور اہم نکتہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ عید کے دن نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ کر یہ 6 روزے پورے کر سکتا ہے، یا عام یعنی 13، 14 اور 15 شوال کو رکھ سکتا ہے، یا شروع، درمیان اور آخر میں تقسیم کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان روزوں میں نرمی اور سہولت پائی جاتی ہے، اور یہی اسلام کی رحمت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ مسلسل رکھنے سے ثواب زیادہ ہوگا تو جواب یہ ہے کہ مسلسل رکھنا بذات خود ایک اچھی صورت ہے، کیونکہ اس میں جلدی اور استقلال پایا جاتا ہے، لیکن ثواب کی اصل بنیاد شوال کے 6 روزے پورے کرنا ہے، یعنی فضیلت صرف اس وقت نہیں ملتی جب روزے مسلسل ہوں، الگ الگ رکھ کر بھی وہی اصل فضیلت مل سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں صرف 6 روزے اور شوال میں کی بات آئی ہے، تسلسل کی شرط نہیں آئی۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نفلی عبادات میں شریعت نے بندے پر سختی نہیں رکھی۔ جو شخص صحت، ملازمت، گھر کے حالات اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا وہ پریشان نہ ہو، وہ شوال کے اندر سہولت کے مطابق روزے رکھ لیدیں۔ کا مقصد بندے کو عبادت سے جوڑنا ہے، نہ کہ اسے بیجا مشقت میں ڈالنا۔ اسی لیے معتبر فتووں میں صاف الفاظ ہیں کہ الگ الگ مسلسل دونوں درست ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر شوال کے روزے عید کے فوراً بعد نہ رکھے جائیں تو کیا ثواب کم ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اصل ثواب کا مدار شوال ہی میں 6 روزے رکھنے پر ہے۔ ہاں، جلدی کرنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص مہینے کے وسط آخر میں رکھے تو بھی وہ اس فضیلت سے محروم نہیں ہوتا۔ اس بات کی صراحت معتبر اہل علم کے فتووں میں موجود ہے۔ ایک اور عملی مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے کچھ روزے بیماری، سفر اور دیگر عذر کی بنا پر نہیں رکھ سکے ہوتے۔ ایسے افراد کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ پہلے قضا روزے پورے کریں پھر شوال کے 6 روزے رکھیں، یا اپنے فقہی مسلک اور معتبر مفتی کی رہنمائی کے مطابق عمل کریں۔ دارالفتہ اور دیگر فتووں میں قضا کو مقدم رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، مگر بعض صورتوں میں رخصت بھی بیان ہوئی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے، شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، یہ روزے الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور مسلسل بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے پورے کیے جائیں، عید کے دن سے بچا جائے، اور اگر ممکن ہو تو جلدی شروع کیا جائے۔ آسان عملی طریقہ یہ ہے،
اگر آپ کے لیے آسان ہو تو عید کے بعد فوراً دو دو روزے رکھ لیں، اگر مسلسل مشکل ہو تو ہر پیر جمعرات ہفتہ وار مناسب دنوں میں پورے کر لیں، اگر قضا روزے باقی ہیں تو پہلے ان کی ادائیگی کے بارے میں معتبر رہنمائی لے لاس طرح اب شوال کی برکت بھی پائیں گے اور اپنی شرعی ذمہ داری بھی بہتر انداز میں ادا کریں گے۔ نجا شوال کے 6 روزے اسلامی زندگی کا ایک خوبصورت نفلی عمل ہیں، ان میں وسعت بھی ہے اور ثواب بھی بہت ہے۔ مسلسل روزے رکھنا اچھا ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں، دین نے اس عبادت کو آسان ہے تاکہ ہر مسلمان اپنے حالات کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اصل چیز اخلاص، پابندی اور 6 روزوں کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور شوال کے روزوں کی برکتیں نصیب کرے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ خطبہ انداز میں الفاظ کا مزید خوبصورت اردو مضمون بھی تیار کر دوں۔ جی نہیں، شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ معتبر اہل علم کی تصریحات کے مطابق یہ روزے ایک ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ دنوں میں بھی۔ اصل مقصود یہ ہے کہ رمضان کے بعد شوال میں 6 دن نفلی روزے رکھ لیے جائیں، کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے ان کے ساتھ ملا لے، اسے پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ شوال کے روزوں کا اصل حکم کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے فرض نہیں بلکہ مستحب اور باعث اجر عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے نہ رکھنے پر گناہ نہیں ہوتا، لیکن رکھنے والے کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسلامک فتووں کے معتبر مصادر میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ مستحبہ ہے، واجب نہیں۔ ان روزوں کی فضیلت رسول اللہ کی اس حدیث سے ثابت ہے جس میں شوال کے 6 روزوں کو رمضان کے ساتھ ملا کر رکھنے والے کے لیے پورے سال کے روزوں جیسا اجر بتایا گیا ہے۔ یہ اجر اس اصول کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، اس لیے رمضان کے 30 دن اور شوال کے 6 دن مل کر مجموعی اجر بہت بڑا بن جاتا ہے۔ کا ان 6 روزوں کو مسلسل رکھنا شرط ہے نہیں۔ معروف فتووں کے مطابق شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا شرط نہیں، آپ چاہیں تو یہ روزے یک کے بعد دیگرے رکھیں اور چاہیں تو پورے مہینے میں الگ الگ دنوں میں رکھ لیں۔ مثال کے طور پر 2 دن کے وقفے سے پیر جمعرات کے دنوں میں عامبس کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے۔ آودار الفتاق مصر اور اسلام ویب دونوں نے واضح لکھا ہے کہ ان روزوں کو مسلسل رکھنا لازم نہ۔ موقع دار الفتاق علم سرباز اہل علم نے شروع شوال میں جلدی کرنے کو بہتر کہا ہے، یعنی عید کے بعد دوسرے دن سے روزے شروع کر دیے جائیں، لیکن یہ بھی فضیلت اور اولویت کے باب سے ہے، شرط کے باب سے نہیں۔ اسلام ویب اور اسلامی سوال و جواب کی تصریحات کے مطابق ان روزوں کو مہینے کے شروع میں رکھنا بہتر ہے، مگر مہینے کے درمیان آخر میں رکھنا بھی درست ہے۔ مسلسل اور الگ الگ رکھنے میں کیا فرق ہے؟ مسلسل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 دن ایک دوسرے کے فوراً بعد رکھے جائیں، جیسے عید کے بعد 6 دن مسلسل روزہ رکھا جائے۔ الگ الگ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کو مہینے میں پھیلا دیا جائے، مثلاً 2 دن ایک ہفتے میں، 2 دن دوسرے ہفتے میں اور 2 دن آخر میں۔ شرعی حکم کے لحاظ سے دونوں صورتیں جائز ہیں اور ثواب کی امید دونوں میں ہے، بشرطے کہ شوال کے اندر 6 روزے پورے ہو جائیں۔ اس مسئلے میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں شوال کے 6 دن کا ذکر آیا ہے، مسلسل 6 دن کا نہیں۔ اسی لیے اہل علم نے اس سے استدلال کیا کہ اصل مطلوب شوال کے اندر 6 روزے پورے کرنا ہے، نہ کہ لازم نہ لگاتار روزے رکھنا۔ کیا عید کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اسی لیے شوال کے روزے عید کے دن سے شروع نہیں ہوتے بلکہ عید کے اگلے دن سے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ معتبر فتووں میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو کیا کریں؟ اس مسئلے میں فقہی تفصیل موجود ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک شوال کے روزوں کی فضیلت اسی وقت مکمل طور پر ملتی ہے جب رمضان کے فرض روزے اور اگر کوئی قضا باقی ہو تو وہ بھی پہلے پورے کر لیے جائے۔ اسلام سوال و جواب میں اس موقف کی وضاحت موجود ہے کہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد ہی شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ دوسری طرف بعض فقہی آراء میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مخصوص حالات میں قضا اور شوال کے روزوں کے بارے میں رخصت جمان نیت کی گنجائش زیر بحث آتی ہے۔ مثال کے طور پر دار الفتاق مصر نے شافیہ کے بعض اقوال نقل کیے ہیں جن میں نیتوں کے جمع کرنے کی صورت پر کلام کیا گیا ہے، تاہم عام اور محفوظ عمل یہ ہے کہ پہلے قضا روزے پورے کیے جائیں پھر شوال کے 6 روزے رکھے
جائیں تاکہ اختلاف سے بچا جا سکے موقع دار الفتاق المسر مسلسل نہ رکھنے کی عملی حکمت شریعت میں نفل عبادت کو آسان رکھا گیا ہے تاکہ بندہ اسے ترک نہ کرے۔ اگر کسی کے لیے ایک ساتھ 6 روزے رکھنا مشکل ہو تو وہ مہینے میں مختلف دن منتخب کر سکتا ہے، اس سے عبادت میں سہولت رہتی ہے اور انسان شوال کے اندر اس نکی سے محروم بھی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ معتبر فتوں میں الگ الگ روزے رکھنے کی اجازت صاف الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ موقع دار الفتاق المسر اس کی ایک عملی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے عامبز میں روزہ رکھے ہفتے میں 2 دن رکھ کر 6 دن پورے کر لے، چونکہ اصل شرط شوال کے اندر 6 دن پورے کرنا ہے، اس لیے یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ موقع دار الفتاق المسر ان روزوں کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ حدیث نبوی میں شوال کے 6 روزوں کو بہت بڑے اجر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اہل علم نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ رمضان کے فرض روزے اور شوال کے نفلی روزے مل کر بندے کے لیے سال بھر کے روزوں جیسا ثواب بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ نے اسے بہت عظیم سنت اور بڑی فضیلت والی عبادت قرار دیا ہے۔ اس فضیلت میں ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان کے فرض روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، نفلی روزے اس کی تلافی کا ذریعہ بن سکتے۔ اسلامک فتوں میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ نفل روزے فرض عبادت کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنتے۔ عوام غلط فہمیاں باز لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر شوال کے روزے لگاتار نہ رکھے جائیں تو وہ شمار نہیں ہوں گے، یہ بات درست نہیں۔ معتبر فتوں کے مطابق الگ الگ دنوں میں رکھے گئے روزے بھی شوال کے 6 روزوں میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی غلط فہمی ہے کہ عید کے فوراً بعد 6 دن مسلسل روزہ رکھنا ہی واحد درست طریقہ ہے۔ شریعت نے اس عبادت کو وسعت کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ شوال کے روزے نہ رکھے جائیں تو کوئی نقصان نہیں، اگرچہ یہ فرض نہیں مگر فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے اہل ایمان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ روزے ضرور رکھیں۔ آسان اور بہترین طریقہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عید کے بعد فرصت ملتے ہی ان روزوں کی نیت کر لی جائے۔ اگر کسی کے لیے مسلسل 6 دن رکھنا آسان ہے تو وہ مسلسل رکھ لے، اگر آسان نہ ہو تو مہینے میں کسی بھی مناسب وقت پر یہ 6 روزے مکمل کر لیا۔ البتہ کوشش یہ ہو کہ شوال نکلنے سے پہلے یہ روزے پورے ہو جائیں، کیونکہ مہینے کے اندر ہی اس عبادت کا موقع ہے۔ اگر رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو احتیاط یہی ہے کہ پہلے وہ ادا کیے جائیں، پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تاکہ اس نفلی عبادت کی اصل فضیلت بھی حاصل ہو اور فرض کی ادائیگی میں کوئی تاخیر بھی نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب اور بہت فضیلت والا عمل ہے، لیکن انہیں مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔ آپ انہیں مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، البتہ عید کے دوسرے دن سے شوال کے روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ اگر قضا روزے باقی ہوں تو بہتر اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ پہلے قضا پوری کی جائے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ خوبصورت اسلامی مضمون بھی تیار کر سکتا ہوں۔